نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، عفو درگزر یعنی کسی کو معاف کر دینا، یہ دین کی بنیاد ہے، دین کا اساس ہے۔ یہ ایک ایسا جز ہے جو دین سے جدا نہیں ہو سکتا، یعنی جزو لا ينفک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں مومنین کے بہت سارے اوصاف اور صفات کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر رب ذوالجلال والاکرام دو صفتوں کا ذکر کرتا ہے کہ مومن کون لوگ ہیں۔ بیان فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، مومن وہ لوگ ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور دوسری صفت رب ذوالجلال والاکرام بیان فرماتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، یعنی جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ مومن ہیں۔ اور مزید یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے، والعافین عن الناس، اگر لوگوں کو معاف جو لوگ کر دیتے ہیں تو وہ لوگ مومن ہیں۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کی کہ اگر سامنے والا معافی نہیں بھی مانگتا ہے، پھر بھی اگر انسان معاف کر دے رہا ہے تو معاف کر دینے والا یہ مومن ہے، اور اگر سامنے والا معافی مانگ لے تو بدرج اولا ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، مولانا طارق مسعود حفظہ اللہ نے قرآن کے بارے میں، قرآن کے گرامر کے بارے میں کچھ غلط باتیں بیان کی، جو واقعی بہت ہی افسوس کی بات ہے، لیکن انہوں نے معافی بھی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر انہیں طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ان کا یہ بیان آپ سنیں جو انہوں نے یہ معافی مانگی ہے۔ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں۔ جو میری بات ہے وہ یہ تھی، قرآن مجید میں لنسفام بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے۔ عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ۔ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے۔ تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے، ظاہری لحاظ سے۔ ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے، تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے، یوں کہا ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اسی کے مطابق لکھا گیا، اسی کے مطابق پڑھا گیا، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ وہ سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے، معاذ اللہ۔ میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں۔ میری طرف کسی نے منسوخ کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے
علم لیا ہے، اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے، اور آپ کی سیرت ہی ہے، اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے. اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں، آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں، جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس فضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس ویڈیو سے جو مولانا طارق مسعود صاحب نے قرآن کے بارے میں کچھ غلط چیزیں کہہ دیے تھے اس سے انہوں نے معافی مانگی ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں انہیں طرح طرح کی دھمکیاں دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب ہماری ہزاروں لاکھوں غلطیوں کو معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے. ہاں ضرور یہ بات میں کہوں گا، اور اگر کوئی بھائی میری اس بات کو مولانا تک پہنچا دے تو بہت مہربانی ہوگی کہ انہیں علمی باتوں پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے بلکہ انہیں اصلاحی بیانوں پر ہی زور دینا چاہیے. الحمدللہ ان کے اصلاحی بیانات لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ایک ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، اسی طرح مولانا اصلاحی بیانوں کے حوالے سے لوگوں کے لیے ایک ماہر ڈاکٹر ہیں، بلکہ ان کے بیانات دوائیوں کے مثل ہیں جو لوگوں کے لیے بے حد مفید ہیں. اگر مولانا اصلاحی بیانوں پر ہی زور دیں، اصلاحی وعد و نصیحت پر ہی رہیں تو انشاءاللہ العظیم امت کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو علماء کرام کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علماء سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.